سلوك نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل اولاد پر آج کا ولاس میں آپ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے بارے میں اور یورپی ممالک کی 4 ممالک نے آزاد فلسطین ریاست کی جو حمایت کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ امریکہ نے قرارداد میں حصہ نہیں لیا، جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے قرارداد منظور ہونے کے بعد جو اپنی وفد امریکہ بھیجنا چاہ رہے تھے اس کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کرتے ہوئے تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس قرارداد میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جبکہ سلامتی کونسل کی 15 میں سے 14 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی۔ یہ قرارداد سلامتی کونسل کے 10 رکن ممالک نے پیش کی تھی۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد آج تک تقریباً 32,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں شدید دباؤ تھا اسرائیل پر کہ اسرائیل نے پوری دنیا کا دباؤ تھا اسرائیل کے اوپر کہ اس نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے، جبکہ اسرائیل کا موقف یہ تھا کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد 1200 جو اسرائیلی مارے گئے تھے اس کے جواب میں اسرائیل نے تقریباً 10,000 سے زائد حماس کے جنگجو کو مارا ہے اور کم سے کم سویلین لوگوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے نئی قرارداد کو ویٹو نہیں کیا، جس میں ایسی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے جو یرغمالیوں کی رہائش سے مشروط نہیں ہے۔ اب اس پورے تنازع میں یورپی ممالک کے 4 ممالک، یورپی یونین کے 4 ممالک جس میں آئرلینڈ، مالٹا اور سلووینیا نے اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی کی جانب سے اعلان کردہ ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا آپشن ہے۔ اب اس آپشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ برسلز میں یورپی کونسل کے اجلاس کے بعد کہا گیا ہے، جس میں اسپین نے یہ کہا ہے کہ اس نے آئرلینڈ، مالٹا اور سلووینیا کے رہنماؤں کے ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اسپین کی جانب سے بات کرتے ہوئے ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جمعہ 22 مارچ کی صبح کونسل کے اجلاس کے موقع پر اپنے آئرش، مالٹا اور سلووینیا کی ہم منصبوں سے ملاقات کے بعد طے پایا ہے کہ ان 4 ممالک کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد آئرلینڈ کی جانب سے جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ خطے میں دیر پا امن و استحکام کے حصول کا واحد راستہ 2 ریاستی حل پر ہے، اور یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور دنیا کے تمام ممالک اب یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کا امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب فلسطینی کی آزادی اور خود مختار ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور تمام ممالک اسرائیل کو اس چیز کا باور کروا رہے ہیں کہ وہ فلسطین کی آزاد ریاست کو تسلیم کرے اور اپنی جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کا خاتمہ کرے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے۔ یہی بات دوسری طرف تمام ممالک انڈیا کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ کشمیریوں پر اپنا غاصبانہ قبضے کا خاتمہ کرے، اور جو پوری دنیا کے اندر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر 2 جو متنازع خطے جو ہے وہ ہیں، وہ ایک فلسطین کا مسئلہ اور دوسرا ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ہے۔ تو ریاست جموں کشمیر میں بھی اگر پاکستان اور بھارت اپنی پرانی پوزیشنوں میں واپس چلے جائیں اور مہاراجہ کی جو ریاست تھی
اس کو دوبارہ جو ہے نا آزاد اور خود مختار ریاست بنانے میں اپنا کردار پیش کریں تو دنیا کے کئی مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ آج کا ولاگ انہی 2 مسائل کے اوپر تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔